بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سرظفر یوٹیوب کے ٹوٹر چینل سے آج ہمارا ٹاپک معاشیات پاکستان میں ایک عجیب و غریب ٹاپک ہے ہمارا آج پاکستان کے بیرونی قرضہ جات۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے کئی دفعہ کومنٹس میں اور ای میل میں یہ مطالبہ کیا کہ سر پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں ان کا کوئی شیڈیول نہیں ملتا ہمیں نیٹ پر، اور ان کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ ہم ہر روز شور مچا رہے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے قرضہ لیا، اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حکومت زیادہ قرضہ لے رہی ہے۔ ہر آدمی پاکستان میں جب حکمرانی کرتا ہے اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آج کل آپ یہ سارا دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ہمارے تمام حکمرانوں میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی محبت کے گیت ضرور گائے، لیکن پاکستان کی محبت میں وہ کچھ نہیں کر پائے یا وہ کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا یا جو وہ کر سکتے تھے۔ تو ہم آج آپ کو پچھلے چند سالوں کی پاکستان کی قرضے کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لے کر بتائیں گے۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھے کومنٹس میں لکھ کر بھیجے گا تو میں پاکستان کے آغاز سے لے کے 2020 تک سارے قرضوں کی فہرست بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ڈیٹا لکھنا ممکن نہیں ہے پاکستان کا اتنے سالوں کا، تو میں نے یہ سوچا کہ جھگڑا تو زیادہ ہماری ان تین گورنمنٹس کا ہی ہوتا ہے نا، تو ان پر ہی کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے۔ تو ہم آج ان تین گورنمنٹس کا، ہماری موجودہ جناب محترم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا، اور پھر اس سے پیچھے جناب محترم نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا، اور اس سے پیچھے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو دور حکومت گزرا ان کا ہی جائزہ لیں گے۔ یا ہمیں کچھ اسٹوڈنٹس، میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو دیکھیے گا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی سیاسی بات چیت تو ہے نہیں، ہم تو اکنومیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے چونکہ ہمارا تعلق سیاسی ایجنڈے پر ہے ہی نہیں، اس لیے میں تینوں کے ساتھ احترام کے ساتھ محترم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ان حکومتوں کی کارکردگی کا قرضوں کے حوالے سے جائزہ لیں گے، باقی اس کے علاوہ ان کی کارکردگی کیا ہے اس پر بحث نہیں ہو رہی، صرف قرضوں تک محدود رہیں گے ہم۔ تو ہم 2008 سے شروع کریں گے قرضے کی صورتحال کا۔ خیال رکھیے گا کہ یہ جو ہمارا جو قرضہ ہے، یہ جو میں نے ڈیٹا لیا ہے، یہ tradingeconomics.com سے بھی لیا ہے، ویکیپیڈیا سے بھی لیا ہے، اور بہت ساری ویب سائٹ میں نے استعمال کی ہیں، اور ان سے سب کو ملا کر میں نے یہ کمپیریزن کیا۔ اور پھر یہاں تین چیزیں ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کس سال کتنا قرضہ لیا اور پچھلے سال کی نسبت کتنا زیادہ یا کم قرضہ لیا۔ میں پھر بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی حکومتوں سے نہیں ہے، صرف اکنومیکلی جائزہ لے رہے ہیں ہم۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے آج آغاز میں یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ ہماری تازہ ترین ویڈیوز فوراً آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے میں بڑی کنجوسی، کومنٹس تو بہت اچھے کرتے ہیں آپ، لیکن لائک کرنے میں پتہ نہیں کیوں کنجوسی کرتی ہیں آپ، تو کائنڈلی لائک بھی کر دیجیے کیجیے ان کو، اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں، ویڈیوز کو پھیلا دیا کریں، دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹس ویڈیو کی جانب۔ 2008 میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ، خیال رکھیے گا کہ یہ قرضہ اس حکومت نے لیا، وہ نہیں لکھا میں نے۔ اس وقت مجموعی قرضہ کتنا ہے؟ 2008 میں پاکستان کا مجموعی خرچہ 49.681 بلین امریکی ڈالر تھا۔ یہ میں نے جو اماؤنٹ لکھی ہے یہ امریکن ڈالرز میں لکھی ہے، تو ڈالر اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ڈالرز کی بات کر رہے ہیں، روپیز اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ تو اگر روپیز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر فلکچویشن آ رہا ہے تو اس میں ڈیٹا چینج ہو جاتا، تو ہم نے ڈالرز کی بات کی۔ 2008 میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 49.681 بلین ڈالر تھا۔ یوں 2007 کی نسبت 2008 میں ہم نے 17.8% قرضے زیادہ لیے۔ 2007 میں ہم نے جو قرضے لیے تھے وہ تھوڑے تھے، اور 2008 میں جو قرضہ لے کر ہم نے 49 بلین ڈالر قرضہ بنا دیا۔ یوں پچھلے سال کی نسبت ہم نے اس سال 17.8% قرضہ زیادہ لیا،
جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 2009 میں پاکستان کا قرضہ 49 بلین سے بڑھ کر 56.518 بلین امریکن ڈالر بن گیا. یوں پچھلے سال کی نسبت ہمارے اوپر قرضہ 13.76% زیادہ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2008 میں ہمارا قرضہ اتنا تھا، پچھلے سال سے ہم نے 17% تقریباً زیادہ قرضہ لیا. 2009 میں ہمارا قرضہ 56 کچھ بلین ڈالر بن گیا. یوں پچھلے سال کی نسبت ہم نے تقریباً 14% قرضہ زیادہ لیا. 2010 میں چلتے ہیں ہم. 2010 میں پاکستان کا قرضہ 56.5 بلین سے بڑھ کر 62.974 بلین ہو گیا. یوں ٹوٹل قرضہ جب 62 بلین ہوا تو اس سال پاکستان نے پچھلے سال کی نسبت 11.42% قرضہ زیادہ لیا پچھلے سال کی نسبت. ہر سال اگر آپ دیکھیں تو ہم قرضہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد 2011 کا دور آتا ہے. 2011 میں پاکستان کا قرضہ 62 بلین سے بڑھ کر 64.637 بلین ڈالر ہو گیا. یوں پچھلے سال کی نسبت پاکستان نے 2.67% اضافہ کیا اپنے قرضے میں. جس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے سب سے کم قرضے کی جو انکریزنگ ریٹ ہے اس پر کنٹرول کیا ہے. یہاں 17%، 13%، تو یہاں ہم نے صرف 2% اضافہ کیا ہے قرضے میں. یاد رکھیے گا پاکستان غریب ملک ہے، ہماری بہت سارے معاملات ہیں، ہمیں قرضے پر چلنا ہوتا ہے، ہم قرضے پر چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا کر رہی ہے یا برا کر رہی ہے، گورنمنٹ جانتی ہے اس بات کو. تو ہم تو صرف ڈیٹے کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد 2012 میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا قرضہ 64 بلین سے کم ہو کر 62 بلین ہوا. یوں تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے قرضے میں 2012 میں کمی آئی اور پاکستان نے مجموعی طور پر قرضوں میں اضافہ کرنے کی بجائے قرضوں میں 3.29% کمی کی ہے. یوں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا یہاں تک جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں آ کر ہم نے تھوڑا سا سٹاپ کیا ہے اور یہاں آ کر ہم تھوڑا سا ڈیکریز ہوئے ہیں قرضوں کے معاملات میں. تو پاکستان کی یہاں تک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے قرضوں کی شرح، قرضوں کا ولیوم بڑھنے کی بجائے تھوڑا سا کم ہوا. 62 بلین ہو گیا جو کہ 64 بلین تھا پچھلے سال. یوں 3.29% قرضوں میں کمی آئی. اس کے بعد ہمارے پاس 2013 کا دور آتا ہے اسٹوڈنٹ. تو 2013 میں ہمارا قرضہ 62 بلین سے کم ہو کر 58.549 بلین امریکن ڈالر ہو گیا. یوں اگر آپ غور سے دیکھیں اسٹوڈنٹ تو ہمارا قرضہ پہلی دفعہ اس سے بھی زیادہ کم ریٹ میں کم ہوا. آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے قرضے کی شرح بڑھنے کی بجائے 6.34% کم ہوئی. یوں پاکستان میں 2 مسلسل سال ایسے بھی آئے جب ہمارا قرضہ بڑھنے کی بجائے کم ہوا. ایک 2012 کا سال اور ایک 2013 کا سال. کہ 2011 کی نسبت 2012 میں قرضہ کم ہوا، پھر 2013 میں بھی پاکستان کے قرضوں میں کمی واقع ہوئی. اس کے بعد اسٹوڈنٹ 2014 کا سال جب آیا تو ہمارا قرضہ 58 ارب سے بڑھ کر پھر 62 ارب پر چلا گیا. گویا کہ جو 2012 کی پوزیشن تھی 2013 میں کمی کر کے 2014 میں ہم پھر وہیں لے آئے اس کو. اور یوں پاکستان نے -6% جو قرضہ کیا تھا اسے پھر بڑھا کر 6.2% کی بڑھتی ہوئی شرح سے 62.234 بلین امریکن ڈالر کر لیا. یوں ہمارا قرضہ 2 سال کم ہوا پھر بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر تو بس بڑھتا ہی چلا گیا ہے اسٹوڈنٹ آج تلک. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 2015 کا سال. 2015 میں ہمارا قرضہ 62 بلین سے بڑھ کر 66.712 بلین ڈالر ہو گیا. یوں پاکستان نے اپنے قرضے کو 6.29 کی بجائے 7.20% بڑھا دیا. تو یوں قرضہ جو ہے ہمارا یہاں بھی بڑھنا شروع، یہاں تو کم ہوا اس سال، یہاں ہمارا قرضہ پھر بڑھ گیا، یہاں پھر بڑھ گیا. اس کے بعد ہے 2016 کا سال. 66 ارب کو ہم نے اٹھا کر 73
73.093 बिलियन अमेरिकन डॉलर कर दिया। यूं हमारा कर्जा पाकिस्तान की तारीख में एक दफा फिर टॉप पर चला गया और पाकिस्तान ने कर्जे की जो शरह में इजाफा किया वो हुआ हमारे पास इजाफा 9.56% सालाना के लिहाज से। उसके बाद 2017 का साल आता है स्टूडेंट, हमारा कर्जा 73 बिलियन से बढ़कर 86.070 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफा ऐसा हुआ कि हमारा कर्जा 17.75% की बड़ी शरह के साथ आगे बढ़ा। इतना ही रेट आपको यहां भी नजर आएगा। हमने 2008 में जो कर्जा लिया उसकी बढ़ती हुई रेशो जो थी, शरह जो थी 17.8% थी और 2017 में हमने जो कर्जा लिया इसकी भी शरह तकरीबन उतनी ही है और 17.75% के हिसाब से हमने कर्जे में इजाफा किया। यूं हमारा बढ़ता हुआ कर्जा 73 बिलियन से उठकर फौरन 86 बिलियन हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं 2018 पर। 2018 में पाकिस्तान ने निस्बतन कम कर्जा लिया और पाकिस्तान ने कर्जे की जो रेशो बढ़ाई वो 17% नहीं बल्कि पाकिस्तान ने 5.68% कर्जे ज्यादा लिए। यूं कर्जा ज्यादा तो लिया हमने लेकिन इतना ज्यादा रेशो नहीं बढ़ाया। 86 बिलियन से बढ़कर हम हो गए 90.957 बिलियन डॉलर पर। पाकिस्तान का टोटल कर्जा 5.68% के हिसाब से बढ़ते हुए 86 के बजाय तकरीबन 91 अरब डॉलर हो गया। 2019 की बात करें हम तो पाकिस्तान का कर्जा फिर तकरीबन 5% ही ज्यादा हुआ। 5% बढ़ते हुए 5.5% बढ़ाया हमने इसको। यूं कर्जा 90 के बजाय 95.961 तकरीबन 96 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। स्टूडेंट बात करते हैं 2020 की। 2020 बहुत गंभीर साल गुजरा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कोरोना ने तबाही कर दी, मैशत की तबाही हो गई, दुनिया के सारे मुल्क कर्जा लेने पर मजबूर हुए। दुनिया की मैशतों का, दुनिया की इकोनॉमीज का इंतहाई बेड़ा गर्क हुआ। यूं पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजरता हुआ इतने कर्जे लेने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया जिस साल वो 2020 है। 18.5% की इंतहाई बढ़ती हुई शरह से हमने कर्जा लिया। पाकिस्तान का कर्जा 2020 में 18.5% आगे बढ़ गया। यूं कर्जा जो 95 बिलियन था तकरीबन 113 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। पाकिस्तान की कौम मुसलसल मकरूज होती चली जा रही है। आप जरा गौर करें स्टूडेंट कि पाकिस्तान का कर्जा अगर हर साल, इस साल 17% बढ़ गया, फिर अगले साल 13% बढ़ गया, अगले साल इतने फीसद बढ़ गया, यहां अगर आप गौर करें तो इतने फीसद बढ़ रहा है, फिर 17%, फिर 18%। तो पाकिस्तान में अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स तो बहुत दफा हमने डबल फिगर में जाकर भी कर्जा बढ़ाया। यहां देखें हम डबल फिगर में चले गए, डबल फिगर में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार दफा ऐसा हुआ कि कर्जा डबल फिगर के शरह से आगे बढ़ा। क्या वजह है स्टूडेंट कि पाकिस्तान का कर्जा मुसलसल क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। तो क्या वजह है, कर क्यों नहीं रही? सिंपल सी बात है स्टूडेंट, वो बात इतनी सी है स्टूडेंट कि हम पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियां, बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूं, किसी एक पॉइंट आउट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियां हमेशा इस नहज पर बनी कि उसका फायदा पाकिस्तान को हो या ना हो, फॉरनर्स को जरूर हो जाए, IMF को जरूर हो जाए, वर्ल्ड बैंक को जरूर हो जाए, दूसरे हमारे दोस्तों को जरूर हो जाए। तो पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों में 3 खामियां होती हैं। एक तो ये कि हम अपना बजट जब भी बनाते हैं आज़ाद नहीं होता, कहीं ना कहीं से हमें इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं, हम डिक्टेट हो रहे होते हैं। नंबर 2, हम अपनी पॉलिसियां बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी इन पॉलिसियों से मेरे जानने वालों को, मेरे दोस्त अहबाब को, मेरे हल्का अफराद को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। हम उनकी जेबें भरने के लिए, उनका मुफाद करने के लिए हम ज़्यादा बेहतर पॉलिसियां बनाने की कोशिश करते हैं। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं
انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہم، انہیں مس یوز کر رہے ہیں ہم۔ یہی وہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کا مسلسل بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو ٹھیک کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں کوئی اتنے سال نہیں لگ سکتے۔ میرے خیال کے مطابق پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم سنجیدگی سے سیریس ہو جائیں، آزادانہ اکانومسٹ کوئی آ جائے تو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں بڑی سے بڑی بات ہوئی تو 1.5 سے 2 سال لگنے چاہیے۔ 1.5 سے 2 سال پاکستان کے لیے بہت ہیں، اس سے زیادہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں 1 سال بہت ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں نے 1.5 سے 2 سال کا لفظ بول دیا، تو اگر ہم چاہیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ اصل وجہ صرف یہ ہے کہ ہم غیر کی جھولیوں میں بیٹھتے ہیں، پاکستان کو آزادانہ طریقوں سے چلانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ حافظ، we'll see you next time انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔